السلام علیکم عزیز طلباء اکرام، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام حافظ محمد عابد حسین ہے۔ آج ہم اگلے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، غور سے سماعت کیجیے گا۔ پہلے ہم مختصر جو سوالات ہیں ان کا حل جو ہے نا اس پر بات ہوگی، پھر انشائیہ سوالات پر بات ہوگی۔ غور سے سماعت کیجیے گا۔ سوال نمبر 1 ہے، حدیث سے کیا مراد ہے؟ تو حدیث کی جہاں پر تعریف مکمل وضاحت کے ساتھ ہم جانیں گے۔ حدیث کے لفظی معنی بات اور گفتگو کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی ہو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، یہ بات ذہن نشین کر لیں، ایک لفظ ہوتا ہے اصلاح، ایک ہوتا ہے اصطلاح۔ یہاں پر لفظ اصطلاح بولا جائے گا اور لکھا جائے گا اور بتایا جائے گا۔ آگے ہے حدیث نبوی۔ حدیث کی تعریف کرنے کے بعد تھوڑا سا یہ جاننا بھی ضروری ہے، حدیث نبوی کسے کہتے ہیں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کا معنی میں آپ کو بتا دوں، یعنی کوئی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، یعنی کہ آپ کی طرف سے اس کام کی اجازت ہو، ٹھیک ہے جی، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اس کے مجموعے کو حدیث نبوی کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہہ لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کا نام حدیث نبوی ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمدہ اخلاق والا کسے قرار دیا ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلے عربی پڑھوں گا میں، پھر آپ اس کا ترجمہ سماعت کیجیے گا حدیث کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انکم من المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارہم خیارہم لنسائہم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مومنوں میں سے مکمل ترین ایمان والا وہ ہے جو با اخلاق ہے یا خوش اخلاق ہے۔ اللہ رب العالمین خوش اخلاق انسان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور بد اخلاق انسان تو دور کی بات ہے، جانور بھی دور بھاگتے ہیں بد اخلاق انسان سے، بد زبان سے، بد کلام سے اور بدتمیز انسان سے۔ تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ ہمارا تعارف، ہمارے والدین کا تعارف اور ہمارے خاندان کا تعارف، ہماری ذات کا تعارف ہماری زبان سے ہوتا ہے۔ جب انسان زبان سے بولتا ہے تو وہ پھر اپنا تعارف کرواتا ہے، اپنے خاندان کا تعارف کرواتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس کا دوسرا حصہ ہے، وَخِيَارٌ خِيَارٌ لِنِسَائِهِمْ، تم میں سے مومنین میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہے، جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر بیویوں کے حقوق کے حوالے سے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ جو تمہاری ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، جو تمہارا جیون ساتھی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جیسے کہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کو ٹریٹ دیم پولائٹلی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 3 ہے، حدیث کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ اس کی میں پہلے عربی پڑھوں گا، اس کے بعد پھر اس آیت کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ کی اطاعت کر لی، رسول کی اطاعت کرنے سے رہ گئی یا رسول کی اطاعت میں کوئی کمی پیشی آ گئی تو سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، ساری زندگی غارت ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ دوسری آیت ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور رسول جس سے تم کو منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ عزیز طلباء کرام، جو آیت نمبر 2 ہے جہاں پر عربی لکھی ہوئی ہے منکم، وہ اس آیت کا حصہ نہیں ہے، وہ غلطی سے یہاں پر لکھی گئی ہے۔ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس کے بعد آگے سماعت کریں، حدیث نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 ہے، اس کا جو ہے نا آنسر ہم آج حل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے کی مذمت کس طرح فرمائی ہے؟ جیسے کہ آپ نے پہلے جان لیا ہوا ہے، آج ہم دوبارہ پھر اس کا آنسر جانیں گے۔
پہلے میں اس کی عربی پڑھوں گا، پھر آپ اس کا جو ہے نا ترجمہ سماعت کیجیے۔ من افتیا بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ زاد سلیمان مہری فی حدیثی ومن اشار علی اخیہ یعلم ان رشد فی غیرہ فقد خانہ۔ ترجمہ یوں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ وہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ یہ بھلائی اس میں شامل نہیں ہے، یعنی یہ بھلائی کے علاوہ ہے اس کا مشورہ، تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ حدیث نمبر آگے سوال نمبر 5 ہے کہ رزق حلال سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی حدیث ہے، تھوڑی سی غور سے سماعت کیجیے گا، عربی میں پہلے پڑھوں گا۔ ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم۔ ترجمہ سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اعتدال کے ساتھ حلال روزی طلب کرو، پس بے شک کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، ٹھیک ہے جی۔ وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، حلال روزی طلب کرو، حلال جتنا بھی ہے وہ حاصل کر لو، حرام چاہے ایک ذرہ بھی ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ خذوا ما حل، جو حلال ہے وہ لے لو، ودعوا ما حرم، اور جو حرام ہے اس سے دور ہو جاؤ، دوری اختیار کر لو۔ تو آگے جی تفصیلی سوال ہے، اس کا غور سے سنیے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت تحریر کریں۔ جواب ہے جی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ دین کی تعلیمات کا سرچشمہ ہے اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے بغیر جو ہے نا دین نامکمل ہے، شریعت نامکمل ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین جو مقصد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور نبی اور رسول بننا، ان کے مقاصد میں سے سب سے اہم مقصد جو ہے وہ قرآن پاک کی تشریح ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے ہمیں قرآن مجید کی تشریح کر کے بتلا دیا، اور یہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہم قرآن پاک کو جتنا مرضی پڑھ لیں، جتنا مرضی ترجمہ و تفسیر کر لیں، جب تک ہم حدیث کا مطالعہ نہیں کریں گے، حدیث کو ساتھ نہیں ملائیں گے، حدیث کو اہمیت نہیں دیں گے، قرآن پاک کا ایک لفظ بھی سمجھنا ناممکن ہے بلکہ مشکل ہے۔ اس کے بعد آگے سنیے گا کہ بطور مسلمان ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے عملی نمونہ بنائیں، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ جو ہے نا بہت ہی اچھے طریقے سے اور قرآن کے عین مطابق ہے، شریعت کے عین مطابق ہے، اور آپ سراپا عملی نمونہ ہے، سر تا پاؤں، ٹھیک ہے جی، آپ کے اندر اسوہ حسنہ پایا جاتا ہے۔ آپ ایک ہر مسلمان کے لیے، کم از کم مسلمان کے لیے لازمی طور پر رول ماڈل ہیں آپ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے مانو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اور دوسری آیت ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے دور ہو جاؤ، رک جاؤ۔ تو عزیز طلباء کرام، اب ہم اس کا اختتام کرنے جا رہے ہیں تفصیلی جواب کا۔ ان آیات سے ہمیں جو ہے نا وہ یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا جو معیار ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ کے اقوال اور آپ کے افعال ہیں، خاص طور پر آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے عمل تقلید ہے، یعنی کہ ہم نے وہ اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔
تو عزیز طلباء کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اس سبق سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی، کافی فائدہ ہوگا۔ تو اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔